عزیز طلبہ طالبات و سامعین، السلام علیکم۔ میں سونو رضا، ایک اسسٹنٹ پروفیسر، مانو کالج آف ٹیچر ایجوکیشن دربھنگا، بی ایڈ سیکنڈ سیمسٹر کے آن لائن کلاس میں آپ تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے لرننگ اینڈ ٹیچنگ، اکتساب اور تدریس۔ اور اکتساب اور تدریس کے تئیں جو ہمارے آج کا جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے ٹیچنگ ایز اے نوبل پروفیشن، رولز اینڈ فنکشنز، اسکل اینڈ کمپیٹنسیز اینڈ پرسنل ایتھکس۔ تدریس ایک بہترین پیشہ ہے، اس میں اس کے کردار، اس کے عمل، اس کے ہنر، اس کی صلاحیتیں اور اس پیشے کی خوبصورتی، جس کو جمال و جمالیات، آج یہ ہمارے سبق کا عنوان ہے۔ تو آج 17 مئی 2020 میں لرننگ اینڈ ٹیچنگ کے اس کلاس میں اس ٹاپک میں آپ تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ٹیچنگ ایک نوبل پیشہ ہے، ایک بہترین جو ہے میں سبق کا جو ہے وہ آغاز کرنے سے پہلے تھوڑی سی میں انٹروڈکشن دے دوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ فرمایا ہے، چونکہ انسان میں غور و فکر، تدبیر، ذہنی صلاحیتوں کا استعمال جیسی صلاحیتیں موجود ہوتی ہے۔ انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر انسان زندگی کے ہر قدم پر نئی نئی ایجادات کا خالق بن رہا ہے۔ اور جو ہے تعلیم بھی یہی کہتی ہے کہ خدا پاک نے تمام انسانوں کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جو پوشیدہ ہیں، ان تمام پوشیدہ صلاحیتوں کو نکھارنے کا کام، اس کو باہر نکالنے کا کام ایک استاد ہی کر سکتا ہے، اور ایک استاد ہی کرتا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ اور اس پورے دنیا کے لیے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ایک معلم بنا کر بھیجے گئے، ایک استاد بنا کر بھیجے گئے، ایک ٹیچر بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو دنیا کے تمام استاد کو، تمام ٹیچرز کو، تمام معلم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جو ہے اس کو اپنے اوپر جو ہے نافذ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے طرز زندگی پر چلنے کی ضرورت ہے، تبھی جو ہے ہم ایک بہترین معلم بن پائیں گے، اور جو معلم ہونے کا جو اہلیت ہے ہم اس کو پورا کر پائیں گے۔ تو یہ ایک بےحد ضروری موضوع ہے۔ اور ایک بہتر معلم وہی ہوتا ہے جس کے اندر اپنے طلباء کے نفسیات کو جاننے کا، اس کو ہر ممکن مدد دینے کا جو ہے اس کے اندر صلاحیت اور لیاقت ہوتی ہے۔ تو ایک معلم، اور خاص طور سے یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک نوبل پیشہ ہے، ایک بہترین پیشہ ہے، تو ایک معلم اپنے طلباء کے اندر دیگر صلاحیتوں کو بھی بیدار کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ ہے کہ انفرادی فروغ، اور دوسرا ہے سماجی فروغ۔ انفرادی فروغ میں درج ذیل زمرے شامل ہیں۔ سب سے پہلے طبعی نشو و نما، دوسرا ہے دماغی نشو و نما، تیسرا ہے ذہنی نشو و نما، چوتھا ہے جذباتی نشو و نما، پانچواں ہے سماجی نشو و نما۔ طبعی نشو و نما میں فزیکل ڈیولپمنٹ، دماغی نشو و نما مینٹل ڈیولپمنٹ، ذہنی نشو و نما سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ، جذباتی نشو و نما ایموشنل ڈیولپمنٹ، سماجی نشو و نما سوشل ڈیولپمنٹ۔ اب دیکھتے ہیں سماجی فروغ، دوسرا حصہ۔ تو سماجی فروغ میں ایک بہترین معلم، ایک بہترین استاد ذیل جو ہے چیزوں کو فروغ دیتا ہے۔ وہ سب سے پہلا ہے تہذیبی یا تہذیب،
بچے کے اندر فروغ دیتا ہے۔ دوسرا ہے رسم و رواج، تیسرا عادت و کردار، اور انتم ہے آخر ہے اقدار۔ تو یہ تمام تر پہلوئیں ایسی پہلوئیں ہیں جو ایک طلبہ کے اندر ان تمام چیزوں کو فروغ دینے کا کام ایک معلم ہی کرتا ہے۔ دوسری جو سب سے اہم باتیں ہیں کہ جو شیر خوار بچہ ہے، اس شیر خوار بچے کی سب سے پہلی معلم ان کی ماں ہوتی ہے، اور ان کی مدد ہی اس بچے کی تمام جو ہے دیکھ بھال کرنے کا کام، اس کے تمام ضروریتوں کو پورا کرنے کا کام جو ہے ان کی ماں ہی کرتی ہے، اور یہ ایک بہتر ضروری بھی ہے۔ تو ایک ماں کا کردار ایک استاد کے روپ میں، ایک معلم کے روپ میں کافی ہی نمایاں ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آج کے دور جدید میں ایک استاد کا کیا رول ہو سکتا ہے اور کیسا استاد آج کے وقت کی مانگ ہے۔ تو یہ کافی جو ہے ایک سوچنے والا موضوع ہے، اس میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے تعلیم میں، یعنی کہ دور جدید میں تعلیم میں تدریس کا وہی مقام ہے جو جسم میں ریڑھ کی ہڈی کا ہوتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان ہی مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے، ایک جو ہے بہتر جو ہے کردار ادا کر سکتا ہے اپنے جو ہے انفرادی نشو و نما میں، اپنے خاندان کے نشو و نما میں، اپنے پاس پڑوس کے نشو و نما میں، اور ملک کے مستقبل کے لیے۔ تو اسی طرح جو ہے ایک استاد کو سماج کی ریڑھ بھی کہی جاتی ہے، یا یوں کہیں کہ سماج کا ایک درپن ہے، ایک آئینہ ہے۔ جس طرح سے ریڑھ کی ہڈی جسم کی ساخت کو بنائے رکھتی ہے، اسی طرح تدریس تعلیم کے عمل کو بھی مؤثر بنانے میں اہم رول انجام دیتی ہے۔ عام طور پہ سماج میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تدریس مختصر تین چیزوں میں ہی شامل کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ریڈنگ، رائٹنگ، ارتھمیٹک۔ تو اس سے اوپر اٹھ کر کے 7R کے فارمولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اگر دیکھیں تو تدریس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کے مرکوز زمرے میں سب سے پہلے طلباء آتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے سینٹر پوائنٹ میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، دوسرے حصے میں جو ہے معلم آتے ہیں، تیسرے حصے میں نصاب یعنی کہ کیریکولم آتے ہیں۔ تو یہ ایک بہتر ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں تدریس ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، اور اس آرٹ کے تمام مراحل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم دور زمانے میں اپنے جو ہے نوبل جو کہ میرا ٹیچنگ ہے اس کو ہم سائنس ٹیکنالوجی سے بھی جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہی جاتی ہے کہ جو ہے تدریس ایک سائنس ہے، دوسری اور کہی جاتی ہے کہ تدریس ایک فن ہے، پھر کہی جاتی ہے کہ تدریس ایک بہترین پیشہ ہے، پھر تدریس بنیادی طور پر ایک ترسیلی عمل کا بھی نام ہے۔ پھر دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ تدریس کا عمل مختلف طریقوں سے انجام پاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں گے کہ جہاں تک بات اگر ہم تدریس کی کرتے ہیں تو تدریس جو ہے ایک چھت کے نیچے جو ہے کئی اقسام کے طلباء ہوتے ہیں، اور اس طلباء کے درمیان جو ہے ایک استاد جو ہے محرکہ پیدا کرتا ہے، پڑھانے سے پہلے تدریس سے قبل جو ہے سبق کا منصوبہ بندی بناتا ہے، کمرہ جماعت کا نظام جمہوری بنائے رکھتا ہے، اس کے اندر شفیق و ہمدردی کی جو ہے ایموشن ہوتے ہیں، اس کے اندر تشخیص اور رواداری اور اصلاحی صلاحیات ان کے اندر ہوتی ہے، اور وہ قابل معلم ضرور تمام جو ہے چیزوں کو اپنے اندر پیوست کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو ایک جو بہتر تدریس
بہتر تدریس کے درمیان اگر ہم دیکھیں تو یہی پاتے ہیں کہ نوبل پروفیشن ایز اے ٹیچنگ میں کہ معلم کو اس کے سبق پہ عبور ہونا لازمی ہے. وہ معلم جس کسی بھی جو ہے موضوع کا ٹیچر ہے اس کے اندر جو ہے انٹلیکچولیٹی آنی چاہیے، اس کے اندر اس سبق اس جو ہے موضوع پہ اس سبجیکٹ پہ عبور حاصل ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے کہ اس معلم کے اندر جو ہے مؤثر ترسیل کی مہارتیں ہونی چاہیے. تو یہ جو ہے بہتر اور جو ہے قابل ترین چیزیں ہیں، تو یہ بے حد ضروری ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک معلم طلبہ کے انفرادی اختلافات کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کے بقا کے ہر ایک جو ہے پہلوؤں کو جو انچھوئے پہلو ہیں ان کو چھونے کا پریاس ایک کوشش کیا جانا لازمی ہے. تو یہ بھی ایک بہترین جو ہے رونما جو ہے خیال پاتا ہے. اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں تک بات تدریس کی ہے تو دور حاضر میں جو ہے تدریس ایک پیچیدہ عمل بنتے جا رہی ہے. آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ لاک ڈاؤن میں آن لائن ٹیچنگ ہو رہی ہے آپ لوگوں کی. تو آن لائن ٹیچنگ بھی طلباء طالبات کے اندر جو ہے طرز رسائی یعنی کہ ویل کمیونیکیشن اسکل کو ڈیولپ کرنے کا کام کرتی ہے. اور یہ تمام چیزیں تدریس جو ہے وہ بامقصد چیزیں ہیں. تدریس ایک سماجی عمل ہے جو سیکھنے والوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تدریس ایک مفروضہ کام ہے جو اکتساب کے وہ انجام دہی کا ذریعہ بنتی ہے اور جو ہے ایک طلباء کو ایک کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہم تاریخ کے پنوں میں اگر ہم آپ کو لے کر کے چلیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمانے قدیم میں جب ہندوستان میں موریہ ڈائنیسٹی جو ہے حکومت کر رہی تھی تو موریہ ڈائنیسٹی میں اس وقت کے جو بادشاہ تھے ان کا نام تھا گھنانند. تو گھنانند کا جس طرح سے ظلم و ستم اپنے عوام کے اوپر اپنے رعایا کے اوپر ہو رہی تھی تو اس سے نجات پانے کے لیے اور جو ہے بین الاقوامی حملہ سے تحفظ رکھنے کے لیے ہندوستان کے تحفظ کے لیے آگے بڑھنے والے جو معلم کا نام تھا ان کا نام چانکیہ تھا، جن کو ہم لوگ 3 ناموں سے بھی جانتے ہیں، چانکیہ، وشنو گپت اور کوٹلیہ. تو انہوں نے جو ہے ایک بہترین استاد ہونے کا کردار ادا کیا. اور جو ہے چانکیہ کہتے بھی تھے کہ شکشک کوئی سادھارن نہیں ہوتا، پرلے اور نرمان ایک شکشک کی گود میں پلتے ہیں. ایک شکشک چاہے تو جو ہے مہاوناش بھی لا سکتا ہے اور ایک شکشک چاہے تو اس دھرتی کو سورگ بھی بنا سکتا ہے، اس گھر کو سورگ بھی بنا سکتا ہے. اس بچے کو بھی ایک مہان یودھا، ایک بہترین انسان، ایک دارشنک کے روپ میں یعنی کہ ایک فلسفی کے طور پہ، ایک بہترین سیاست داں کے طور پہ، ایک بہترین جو ہے پیشاور کے طور پہ، ایک بہترین بزنس مین کے طور پہ بنانے کا جو اہم کام وہ ٹیچر ہی کرتا ہے. آپ دیکھیں گے تاریخ کے پنوں میں تو چانکیہ نے جس بچے کو جو ہے گود لیا اور اس کو تربیت دیا اس کا نام چندرگپت موریہ تھا. چندرگپت موریہ جنگلوں میں رہنے والا غریب پریوار کا ایک بچہ تھا جس کو کہ دن بھر ان کے جو ہے گارجین کو ان کے والد بھی نہیں تھے، ان کی ماں تھی
جو کہ جنگلوں سے کھر پتوار توڑ کر کے لاتی تھی اور ان سے جو ہے کندمولوں کو یا پھر جو دوسری دیگر چیزوں کو اکٹھا کر کے لاتی تھی اور اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ بھرنے کا کام کرتی تھی۔ تو سوچئے ویسے بچہ جس کو کچھ نہیں پتا ہے کہ بادشاہت کیا ہوتی ہے، تعلیم کیا ہوتا ہے، وہ بالکل ہی ان سویلائزڈ تھا، چانکیہ اس کو جنگل سے اٹھا کر کے لاتا ہے اور ہندوستان کا سب سے سلطنت کا عظیم الشان بادشاہ بناتا ہے۔ تو وہ ایک تعلیم کے ذریعے اور دوسرا ایک بہترین معلم ہونے کا فرض بھی جو ہے چانکیہ نبھاتے ہیں۔ اس گفتگو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری کائنات کے لیے ایک بہترین معلم بنا کر بھیجے گئے، ایک بہترین استاد بنا کر کے بھیجے گئے۔ تو دور حاضر میں بھی ایک بہترین معلم کا کردار رونما کرنے کے لیے ہم تمام لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بتائے گئے جو اصول ہیں، ان کی جو پوری زندگی ہے، اس پوری زندگی کو اپنے اوپر رول ماڈل مانتے ہوئے ان کے کرداروں پہ چلنا، ان کے بلند اخلاق کو اپنے اندر پیوست کرنے سے ہی ہم ایک بہترین معلم بن سکتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کے دور حاضر میں سماج کی ایک جو بڑی ذہنیت ہے وہ کچھ الگ ہے۔ عام طور پہ اگر دیکھیں تو تدریس ایک سماجی عمل کا نام ہے۔ تدریس پر سیاسی نظام، سماجی نظام، فلسفیانہ نظام، اقداری قومی تہذیب کا اثر رونمایا ہوتا ہے۔ کسی بھی ملک کے سیاسی نظام اور فلسفیانہ نظریات کا اثر تدریسی نظام پر ہی آگاہی چھاپ چھوڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ ملک کے فادر آف نیشن مہاتما گاندھی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ایک ملک کا مستقبل کمرہ جماعت میں ہی ہوتا ہے۔ تو کمرہ جماعت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ٹیچر کو ویل ٹرینڈ بنانے کی ضرورت ہے، وقتاً فوقتاً ان کو جو ہے ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، تبھی ہم ایک بہترین جو ہے ہم یہ کردار ادا کر سکتے ہیں ایک بہترین معلم کے طور پہ۔ دوسری چیز یہ آپ دیکھیں گے کہ کئی ساری چیزیں ہیں انسان جو ہے اور بہترین معلم ہونے کا فرض یہ ہے کہ کچھ خصوصیات ہونی چاہیے ان کے اندر۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ دیکھیں گے تو ایک ماہرین ہیں جن کا نام گرین ہے۔ گرین نے تعلیمی اعمال میں 8 منطقی اعمال کی نشاندہی کی ہے۔ سب سے پہلا ہے تصریح کرنا، یعنی کہ ایک بہتر معلم کے اندر تصریح کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ دوسرا فیصلہ کرنا، ان کے اندر ڈیسیژن لینے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تیسرا ہے انفرننگ کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ چوتھا ہے وجوہات بتلانے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ پانچواں ہے کہ شہادتوں کو اکٹھا کرنے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے۔ پھر چھٹا ہے مظاہرہ کرنے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ساتواں ہے بیان کرنا اور آٹھواں ہے موازنہ کرنا۔ ان کے اندر جو ہے کمپریٹیو اسٹڈی کی بھی صلاحیت ہونا لازمی ہے ایک بہتر ٹیچنگ میں، ایک بہتر معلم کے اندر، ایک بہترین ٹیچنگ میں بھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھنے لائق ہے کہ آپ تمام لوگ جو ہے گئے ہوں گے ٹیچنگ پریکٹس میں، مطلب لاک ڈاؤن سے پہلے، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو بہترین ٹیچنگ وہی ہے جس میں کہ ہم مقاصد کا تعین کریں، طریقوں اور ذرائعوں کا تعین کریں، بہترین ٹیچنگ اینڈ لرننگ میٹیریل بنائیں، یہ دیکھنا ہے۔ پھر جا کر کے طلباء کے اندر جو ہے فہم کی صلاحیت بیدار کرنا ہے، اس کے اندر باہمی تقابل کا اسباب ڈھونڈنا ہے۔ بچے کے اندر جو ہے اطلاق، یعنی کہ جو ہے بچے کے اندر جو ہے ایپلیکیشن اسکل کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اور جو ابھی جو دور حاضر ہے یہ اسکل کا زمانہ ہے، اور یہ اسکل اگر بچے کے اندر نہیں رہے گا تو شاید وہ ایک بہترین شہری نہیں بن سکتا۔ تو یہ اسکل نہ صرف جو ہے ٹیچر کے اندر بلکہ اسٹوڈنٹ کے اندر بھی ہونا لازمی ہے، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ کو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے
آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ ایک استاد اگر سے جو ہے اپنے سلیبس کو پورا کر دیا تو یہ تدریس ہے. میری نظر میں صرف یہی تدریس نہیں ہے کہ ہم اپنے سلیبس کو پورا کر دیں اور جو ہے تو یہی صرف چیزیں نہیں ہیں، بلکہ تدریس سے مراد یہ ہے کہ ہم طلباء کو ایک جو ہے ایسا بیج بونا اور بیج بو کر اس کو نہ چھوڑ دینا، بلکہ کہ بیج کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر جو ہے پانی دینا، اس کے اندر کھاد دینا اور صحیح طریقے سے جو ہے اس تک جو ہے سورج کی روشنی کو پہنچانا، یعنی کہ تمام تر جو ہے سہولیات جو تعلیم کے تئیں ہیں اس کو پہنچانے کا بھی کام کرنا، یہ ایک بہترین تدریس جو ہے ممکن ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے کہ بچے کے اندر جو ہے بہترین کمیونیکیشن اسکل کو بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے کلاس روم میں سن لیا، نوٹ بک پہ نوٹ کر لیا، لیکن بعد میں اگر آپ پوچھیں گے تو بچے کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر بچہ اگر جان بھی رہا ہے تو اپنی باتوں کو صحیح طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے ایکسپلین نہیں کر پا رہا، بتا نہیں پا رہا، تو ان چیزوں کو بھی جو ہے دور کرنے کی ضرورت ہے. وقتاً فوقتاً جو ہے کمپریہنسو اینڈ کنٹینیوس ایویلویشن کا سہارا لینے کی ضرورت ہے، تاکہ کہ جو ہے بچہ کتنا سیکھ رہا ہے، کیسے سیکھ رہا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو عام طور پر اگر سے آپ دیکھیں گے تو سیکھنے کے کئی اسباب ہیں. آپ اگر دیکھیں گے کہ دنیا میں سیکھنے کے کئی چیزیں ہیں، تو انسان ہر چیزوں سے سیکھتے رہتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قدرت ایک بہترین معلم بھی ہے. تو کامیاب تدریس ایک مؤثر وسیلہ یا توجیہ و تشریح کی مہارت بھی رکھتی ہے. عموماً مضامین کی تدریس میں وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ وضاحت کرنے کا اسکل ایک ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے، اور یہی وضاحت کی جو اسکل ہے وہ طلباء کے اندر بھی ہونی چاہیے. وضاحت کی وجہ سے کسی بھی جو ہے نقطہ کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے، اور جب کوئی نقطہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور لمبے عرصے تک یاد رہتی ہے. عمدہ وضاحت کے ذریعے طلباء میں دلچسپی اور مزید سیکھنے کا شوق ہوتا ہے. توجیہ و تشریح کو مؤثر بنانے کے لیے، پیچیدہ مضمون کو سادہ بنانے کے لیے، یا پھر مشکل تصورات کو سمجھانے کے لیے مثالوں، تشبیہات اور سمعی و بصری وسائل کا استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے. اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ طلباء اکتسابی عمل میں اپنے ذہن، حواس کا استعمال کرتے ہیں، تاکہ بچے کے اندر حساسیت، بچے کے اندر جو ہے احساس بیدار ہوتا ہے. چونکہ سیکھنے کا زیادہ تر عمل جو ہے حواس کے ذریعے ہی انجام پاتا ہے، اس لیے حواس کو معلومات کا باب الداخلہ یعنی کہ گیٹس آف نالج بھی کہا جاتا ہے. ہمارے اندر جو ہے سیکھنے اور یاد رکھنے کا تناسب بھی پایا جاتا ہے، جس میں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی کام اگر ہم جو ہے کر کے اگر ہم سیکھتے ہیں تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، جس میں کہ اگر دیکھیں کہ چکھ کر جو ہم سیکھتے ہیں وہ 1% ہے، چھو کر جو ہم سیکھتے ہیں وہ 1.5% ہے، سونگھ کر جو ہم سیکھتے ہیں وہ 3.5% ہے، سن کر جو ہم سیکھتے ہیں وہ 11% ہے، دیکھ کر جو سیکھتے ہیں وہ 83% ہے. تو یہ چیزیں یعنی کہ لرننگ بائی ٹیسٹنگ 1%، لرننگ بائی ٹچنگ 1.5%، لرننگ بائی اسمیلنگ 3.5%، لرننگ بائی ہیئرنگ 11%، لرننگ بائی سیئنگ 83%. اور اس سے زیادہ اہم چیزیں یہ ہے کہ ہم بچے کو کر کے سیکھنے پر عمل یہ کریں. دوسرا جو یاد رکھنے کا جو تناسب ہے وہ ہے سن کر کے ہم 20% تک یاد رکھتے ہیں، دیکھ کر کے ہم
50% याद रखते हैं, देखकर और सुनकर दोनों 50% याद रखते हैं, और हम जो कहते हैं वो 80% याद रखते हैं, और हम जो कहते हैं और करते हैं वो 90% याद रखते हैं। तो ये देखिए, ये एक बेहतरीन जो है इंसान जो है सीखने का काम करता है, और उस्ताद इसको सिखाने का जो है काम करता है। तो कुल मिलाकर करके हम अगर देखें तो इंसान को अपने जो है अपने सिस्टम को और ज़्यादा अपडेट करने की ज़रूरत है, अपने आप को जो है और जो है सब्जेक्ट पर उबूर हासिल करने की ज़रूरत है। तभी हम एक टीचिंग को एक नोबल प्रोफेशन बना पाएंगे, और अपनी जिम्मेदारियों को जो है पूरी ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ, जवाबदेही के साथ हम निभा पाएंगे। नहीं तो फिर ये जैसा कि आज आप देख रहे होंगे कि फिर ये तदरीस नहीं रह जाएगी, बल्कि ये एक सिर्फ़ और सिर्फ रोजी रोटी हासिल करने का एक पेशा बन करके रह जाएगा। तो अगर चाहते हैं कि एक बेहतरीन मुअल्लिम बने, एक बेहतरीन जो है पेशा जो है टीचिंग बने, तो इसके लिए हम तमाम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी हम जो है इसमें एक रुनुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है हम तमाम लोगों को करने की ज़रूरत है, तभी जो है हम एक ये कर सकते हैं कि नोबल। हम बार बार कहते हैं कि आप अगर देखेंगे तो तदरीस के बारे में हमने शुरू में भी कहा था कि तदरीस जो है जमालो जमालियात की तफ़कीर है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताया था, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। फिर ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि ईच वन टीच वन का फार्मूला नाफिज करने की ज़रूरत है। फिर जा करके ये देखना है कि वो कौन से ऐसे तलबा है जो कम सीख रहे हैं, तो उसको रिमीडियल क्लास की ज़रूरत है, उसको ट्यूटोरियल क्लास की ज़रूरत है। तो जब हम ये करेंगे तो जो कुंद जहन के तलबा हैं, चूँकि हर बच्चे की जहानत एक जैसी नहीं होती है, सभी बच्चों की जहानत अलग अलग होती है, तो उसके जहानत को और बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आप देखेंगे कि हमने हमारा भी एक कोटेशन था जिसमें तालीम के बारे में कहा गया था, या यूँ कहें कि तालीम व तदरीस, जिसमें कहा गया था कि तालीम सदाकत जमालो जमालियात की तफ़कीर, रूहानी इल्म के रोशनी की नस्र व इशायत, खुदकार नज्म व नश्क का मुजाहरा, रोजी रोटी का जरिया, पाकबाजी व इफ़्फ़त, तहजीब व तमद्दुन के जेबर से आरास्ता करना, इंसाफ, बराबरी व मसावात का महाफिज, हिफ़्ज़ान सेहत का मशीर, इल्म का खजाना, अमन आलम का क़याम, आलमी बराबरी को फ़रोग़ देना, और इंसान को कामिल इंसान बनाना ही तालीम है। और जब जो है हम तालीम को हासिल करेंगे, तो तालीम को जब हम हासिल करेंगे तो वही सही तालीम हम बच्चों को तदरीस करेंगे, तो वो एक बेहतरीन शहरी बन सकता है और अपने मुल्क से मोहब्बत रख सकता है। तो ये चीज़ें जो है हम लोगों को करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े और उस टेक्नोलॉजी का मुस्बत इस्तेमाल करें अपने जो है इनफरादी नशोनुमा के लिए, समाजी नशोनुमा के लिए, इज्तिमाई नशोनुमा के लिए, तभी हम जो है बेहतर जो है समाज का जो है तश्कील कर सकते हैं, एक बेहतरीन जो है कम्युनिटी बना सकते हैं, एक बेहतरीन कल्चर का आगाज़ हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आज भर इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से और हम इसको बेहतर बना सकते हैं। दिल की गहराइयों से आप तमाम अजीज़ तलबा तालिबात का इस्तकबाल इस इक्तिसाब और तदरीस के क्लास में, जिसमें आज आप लोगों को बताया गया कि जो है तदरीस एक बेहतरीन पेशा कैसे है। तो तदरीस इसके हवाले से आप लोगों को बेहतर जानकारी मिली होगी
اور آپ لوگ زیر تربیت معلم ہیں تو انشاءاللہ اور آپ لوگ بھرپور کوشش کریں کہ آپ کے اندر وہ کون کون سی صلاحیتیں آئیں. آپ کے اندر جو ہے، میں شروع سے ہی کہا کہ سب سے پہلے آپ کے اندر اچھا نالج ہونا چاہیے، پھر آپ کے اندر جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے، پھر جو ہے ایپلیکیشن ہونا چاہیے آپ کے اندر، پھر انالیسس ہونا چاہیے، سینتھیسس ہونا چاہیے اور ایویلویشن ہونا چاہیے. یا یوں کہیں کہ بلومس ٹیکسونومی کو اپنی زندگی میں نافذ کر دیجیے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر جو ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایکولیٹی، ایکویٹی، فریٹرنیٹی، ہیومینٹی، یہ چار جو ستون ہیں، یہ چار پیلر ہیں ایک بہتر معلم بننے کے. ایک اہم جو ہے ضرورت ہے کہ یہ چیزیں ہونی ضروری ہے. تو آج بھر اتنا ہی عزیز طلبہ طالبات. آپ تمام لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد. آپ تمام لوگ اچھے سے عید منائیں. شب قدر کی اس رات میں آپ لوگوں سے دعا کی درخواست بھی ہے. آپ لوگ جو ہے دعا بھی کریں آپ لوگ پورے عالم انسانیت کے لیے کہ اس وبا سے ہم کیسے نجات پا سکیں، اس سے ہم کیسے محفوظ رکھ پوری دنیا. تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس رمضان کے پاون مہینے میں آپ تمام لوگوں کا جو عبادت کیے ہیں، اللہ آپ تمام لوگ کو خوش رکھے، آباد رکھے، تمام مسائل کو دور فرمائے اور پھر سے جو ہے لاک ڈاؤن کے بعد امن امان قائم ہو سکے. ایسی میری شبھ کامنائیں ہیں، ایسی میری مبارکباد ہے آپ تمام لوگوں